جی ہاں، کیا مطلب؟ گویا حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں مجھے اگر دنیا کی ساری دولت کی پیشکش کی جائے، ایک حضور کا منہ مبارک دیا جائے، تو میں کس کو اختیار کروں گا؟ ساری دنیا کی دولت کے مقابلے میں حضور کے درود شریف ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو حضرت جلم من فضۃ، چاندی کی ایک کٹوری میں محفوظ کیے ہوئے تھے۔ کیا مطلب کہ یہ منہ مبارک کی اس طرح احترام کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ بخاری کے ایک شریف کا الفاظ ہے کہ جلم من فضۃ، چاندی کی ایک کٹوری میں محفوظ کیے تھے، جو کوئی جاتا اس منہ مبارک ان کا احساس ساری کائنات سے بڑھنا ہوگا، یقیناً جو احترام کرے گا وہ فائدے بنا ہوگا۔ اب رہا چاہیے میں دے رہا ہوں خطیب عزیز وقار چراغ قادریت حضرت مولانا سید قادر پاشا صاحب قبلہ مدد ظہور علی، جو آج کے ہمارے اس جلسے کے مہمان خصوصی ہیں۔ آپ سے آدھونی سے ہماری دعوت پر، تحریک صدا اسلام کی خصوصی دعوت پر آپ تشریف لائیں۔ میں تحریک کی جانب سے اور امیر صدا اسلام جملہ کارکنان تحریک صدا اسلام کی جانب سے آپ کی خدمت میں مبارکبادی پیش فرماتا ہوں اور آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں۔ نعرہ رسالت، الحمدللہ حضرت مولانا ڈاکٹر صوفی عبد القادر پاشا صاحب جو ادونی کے رہنے والے ہیں اور حیدرآباد دکن کی مائناز عظیم البرکت افق شخصیت بحر العلوم حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے آپ مرید و خلیفہ ہیں، اور آپ نے حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پر PhD فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت سے آپ خصوصی فضل اور رسول پاک کا خصوصی صدقہ لیے ہوئے ہیں، جو آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز خطاب کے درمیان آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ اور یہ ادھونی کے رہنے والے مشائخ ہیں، آپ کے کافی مریدین حیدرآباد میں رہتے ہیں اور الحمدللہ تحریک کی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات دل کھول کر سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الفرقان الحميد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم، صدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم معنا علیہ وصحبہ. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، صدر جلسہ، دیگر سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین اعظام، عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب
تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا۔ تو لہذا دوستو، کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے۔ کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں بھیجا، اور وہ بھی خیر الامت بنا کے بھیجا۔ ہم خیر الامت ہیں، تو ہم خیر الامت کس بنیاد پر بنے؟ عبادت و ریاضت کر کے ہم خیر نہیں، عبادت و ریاضت سے خیر نہیں بنے۔ کیوں؟ آدم و آدمیت سے پہلے، بشر و بشریت سے پہلے، انس و انسانیت سے پہلے ایک ایسی مخلوق بھی تھی جو 600 کروڑ سال عبادت کی تھی۔ 600 کروڑ سال عبادت کر کے وہ مخلوق خیر نہیں بن سکی۔ تو پتہ چلا عبادت سے ہم خیر نہیں بنے، پھر وہ مخلوق جو ناری مخلوق معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جو شیطان 600 کروڑ سال عبادت کر کے خیر نہیں بن سکا۔ کیوں؟ کہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں کیا۔ نبی کی تعظیم کا انکار کرنے سے وہ خیر نہیں بن سکا، ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا۔ آج ہم خیر الامت اگر ہیں تو عبادت اور ریاضت سے نہیں، صرف پیارے محبوب کی غلامی کی نسبت سے خیر ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت نے بھیجا، جو اگلے پیغمبروں کی دعائیں تمنائیں تھے، ہے نا دوستو؟ اس کا بڑا فضل ہے کہ آج ہمیں اپنے محبوب کی امت نے بھیجا۔ تو دوستو بزرگوں، آج کا جو یہ جلسہ صدائے اسلام تحریک والوں کی طرف سے منایا جا رہا ہے، فقیر کو پہلی بار حیدرآباد میں اس کانفرنس میں خطاب کا موقع ملا ہے، تو لہذا دوستو یہ جان لیں کہ انسان کی زندگی کے 3 پہلو ہیں: دنیاوی زندگی کام کی، خبر کی زندگی آرام کی، آخرت کی زندگی اوپر جو کام کیا نا وہ کام کے انعام کی۔ تو یہ دنیاوی زندگی ہماری، یہ کام کی، یہ کام کرنے کی زندگی ہے، آرام کی نہیں۔ آرام والی زندگی آئندہ آئے گی مرنے کے بعد، قیامت کی صبح تک آرام ہی آرام رہے گا۔ اب کام کرنا ہے، وہ کام کیا ہے؟ تو پہلے جان لیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کیوں بھیجا۔ انسان اپنے مقصد اصلی سے واقف ہو جائے۔ آج ہم اپنے مقصد اصلی سے غافل ہیں، ہے نا؟ اس وجہ سے آج سب کچھ رکھ کے زندگی میں خلا محسوس کر رہے ہیں۔ دولت ہے، جائیداد ہے، بیوی بچہ ہے، ایوری تھنگ اویلیبل، سب رکھ کے پریشان کیوں ہے؟ سب ہے، زندگی کی ہر چیز موجود ہے، پھر پریشان کیوں؟ بدامنی کا شکار کیوں ہوا؟ یہ کہتا حضرت مجھے بھوگل ہے، بے چینی ہے، کچھ تعویذ دو۔ ارے یار تعویذ سے تھوڑی دیر دل کو چین ملے گا، ہے نا؟ تو اپنے مقصد اصلی سے غافل ہو چکا ہے۔ اور مقصد سے اگر واقف ہو گیا تو تیری بے چینی دور ہو جائے گی۔ تو مقصد اصلی کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انس و جنس کو کیوں پیدا کرے؟ اللہ سے عبادت الہی کے لیے، ہے نا؟ بعض بزرگوں نے کہا کہ عبادت الہی سے مراد معرفت الہی بھی ہے۔ تو 2 چیزیں کے لیے پیدا کیا، ایک تو کیا پہلے معرفت الہی ہو، بعد میں اس کی عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر عبادت کیا ہے؟ پیارے محبوب کی پیاری اداؤں کا نام عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ بھی میرے نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ یہ دیکھے گا بھیجا نا، تو اللہ کا منشا کیا تھا؟ منشا الہی کی تکمیل بھی سنت نبوی سے پوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نا؟ تو قرآن بھی کیا ہے؟ میرے محبوب کی محبوب اداؤں کا مجموعہ ہے، پورا قرآن کا، ہے نا؟ تو دوستو بزرگ، اللہ بھیجا کیوں؟ تاکہ ہمیں عبادت کرے۔
ریاضت کرے، معرفت الہی حاصل کرے. جب تک معبود حقیقی کی شناسائی نہیں ہے، عبادت کس کی کرے گا؟ سبحان اللہ. آج کیا ہے؟ زبان ذاکر ہے، مسکوت سین غافل ہے. زبان پہ اللہ ہے پر اللہ کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، نہ اس کے فہم میں، نہ ادراک میں، نہ شعور میں. اللہ ضرور بول رہا ہے نا، ذکر زبان پہ ہے مگر مسکوت سے غافل ہے. لہٰذا دوستو بزرگوں، اللہ نبی کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ ہونا ہے نا تاکہ اب تو رب کے رب پیدا ہو جائے، معبود حقیقی کی پہچان ہو جائے. تو اللہ نے نبی کو بھیجا، کیا بنا کر بھیجا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، اے غیب کی خبر رکھنے والے، غیب کی خبر دینے والے، ایسی حقیقت کو بتانے والے جو سوائے تیرے کوئی جانتا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا غیب سوائے میرے محبوب کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے نا. ایسے حقیقت کو جاننے والے ہمارے نبی ہیں. نبی غیب کی خبر، نبی بولتے غیب کی خبر رکھنے والا ہے نا، باخبر. نبی کے معنی باخبر، غیب کی خبر رکھنے والے. تو بعض نادان ایسی بھی دنیا میں آج ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی ذات کو مانتے ہیں، نبی کی صفات کا انکار کرتے ہیں. نبی کو مانتوں گا، نبی کی صفت ہے غیب دان، وہ نہیں مانتا. افسوس. نبی کو مانتا ہے، نبی کی صفت ہے کہ غیب ہے، غیب جاننے والے، اس کا انکار کرتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہوگی، میں سورج کو مانتا ہوں، دھوپ کو نہیں. دھوپ سے تو سورج کا پتا چلا. چاند کو مانتا ہوں، چاندنی کو نہیں. چاندنی سے چاند کا پتا. میں پھول کو مانتا ہوں حضرت، خوشبو کو نہیں. خوشبو سے تو پھول کا پتا چلا. سبحان اللہ. تو نبی کو ماننے والا نبی کے غیب کا انکار کر رہا ہے. نہیں کر سکتے. نبی باخبر ہے، جبھی تو اللہ نے کہا قل، اے محبوب کہو، اے باخبر خبر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل، اللہ ہی فیصلہ کر دیا. قل هو اللہ احد، اے محبوب تم خبر دو کیونکہ تم باخبر ہو. اس کے بارے میں خبر دو، اللہ کی احدیت کے بارے میں خبر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لفظ قل بتا رہا کہ میرا محبوب غیب دان ہے، اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا. تم کہو، کیوں کہ تم جانتے ہو، باخبر ہو ہر چیز ہے نا. ہر چیز کو میرے نبی جانتے ہیں. ابھی آدم نہ آدمیت، نہ بشر نہ بشریت. اس وقت بھی ہمارے نبی کیا تھے؟ نبی تھے. سبحان اللہ. نبی تھے. تو نہ آدم ہے نہ آدمیت ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی ہونے کے لیے بشر ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بشر و بشر سے پہلے ہمارے محبوب نبی آئے. ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، کیا چیز بھی نبی سے چھپی ہوئی نہیں ہے نا. تو نبی باخبر ہے. اسی وجہ سے دوست، اللہ بھی اگر اپنا قانون قرآن میسج آف آلمیٹی اللہ، اگر قرآن بھی اگر جبریل بھیجتا ہے تو فرشتے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ نبی کے گھر پہ جا کے خبر دے یا آواز دے یا دستک دے. کیوں؟ خبر اس کو دی جاتی ہے جو بے خبر ہوتا ہے. ہمارا نبی باخبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل منتظر بن کے کھڑ جا، جب میرا محبوب بلائے گا تو جانا. ہمارے نبی غیب دان ہے نا. کیسا غیب؟ حال کا بھی غیب جانتے، ماضی کا بھی غیب جانتی، مستقبل کا بھی غیب جانتی. یہ لوگ تو کسی غیب کو نہیں مانتے. ہم تو اہل سنت و جماعت والے تینوں طرح کے غیب کو مانتے ہیں کہ ہمارے سرکار کو حال کا بھی غیب تھا، ماضی کا بھی غیب تھا، مستقبل کا بھی غیب تھا. پیارے آقا کی پیاری حدیث ہے کہ سرکار ایک بار راستے سے جا رہے تھے، جاتے جاتے رک گئے. لوگوں نے پوچھا سرکار رکنے کی وجہ. حضور نے کہا یہاں دو خبراں ہیں، نیچے دو مزاراں ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے. دوسروں کو نہیں دکھ رہا، میرے محبوب کو دکھ رہا ہے. عذاب ہو رہا ہے. یہ پریزنٹ غیب، حال کا غیب. دیکھ کو بول رہی کہ عذاب ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضور نے کہا اس میں ایک چغل خور تھا، جب وہ زندہ تھا چغل خور تھا. ایک دوسرا تھا وہ ندی